اور ایک ہے شرک خفی. شرک خفی وہ شرک جو ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں، اس کو ریاکاری کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. ریاکاری بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے. اور یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں جس شرک کی بات ہو رہی ہے وہ شرک خفی ہے. ریاکاری کہ کوئی بندہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی طبیعت کے اندر دکھلاوا آ گیا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے لوگ میری واہ واہ کریں. ایسا عمل بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. ایسا عمل بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے اسی حوالے سے. فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں 3 قسم کے لوگ پیش ہوں گے. ان میں سے ایک جو ہے وہ سخی ہوگا، دوسرا قاری قرآن ہوگا، تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگا. اللہ اکبر. سخی، قاری قرآن، شہید، یہ کتنے بڑے درجے ہیں، کتنے بڑے درجے ہیں. سخی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ سخاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے راضی ہے. جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اس کو یہ اللہ تعالی مقام عطا فرمائے گا روز قیامت کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. ان کی اپنی کیفیت تو یہ ہے، ان کے جو والدین ہوں گے ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا جن کی چمک کو دیکھ کر بڑے بڑے جو صالحین ہوں گے، اللہ کے بندے، وہ کہیں گے کہ مالک یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ فرشتے ہیں؟ ان کے بارے میں گمان کیا جائے گا کہ اتنا اعزاز نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرمائے گا کہ یہ تو حافظ قرآن کے والدین ہیں، قاری قرآن کے والدین ہیں. اور جنت کے اندر جو قاری قرآن، حافظ قرآن پہنچیں گے ان کو کہا جائے گا کہ سورہ فاتحہ سے، الحمد سے میرا قرآن پڑھنا شروع کر، اور یہ منازل طے کرتا جا، درجے چڑھتا جا. جہاں قرآن کا اختتام ہوگا والناس کی سین ہوگی، جتنا بھی یہ علاقہ ہے وہ سارا تیرا. اللہ اکبر. اور شہید کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ اکبر. بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں. شہید کو اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. بل احیاء عند ربهم يرزقون. ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایسے زندہ ہیں اللہ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے. یہ 3 خوبیاں ہیں. آپ خود اندازہ فرمائیے کتنے درجے کے یہ لوگ ہیں. لیکن درجہ اس وقت ملے گا جب ان کے عمل میں ریاکاری نہیں ہوگی. اب اگر ریاکاری آ گئی، وہ جو حضور نے فرمایا کہ 3 یہ اس درجے کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. سب سے پہلے سخی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا بھئی یہ تم نے بڑی سخاوت کی، کس لیے کی؟ اے اللہ، وہ تیرے لیے کی، تیری راہ میں میں نے دیا، تیری راہ میں میں نے یہ سب کچھ خرچ کیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے دیا تھا کہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے. تو جب تو نے میری راہ میں دیا، نیت یہ رکھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو لوگوں نے تجھے سخی کہا. وہ جو تو نے ارادہ کیا تھا، وہ جو تو نے نیت کی تھی، تجھے اس نیت کے حوالے سے جزا دنیا میں مل گئی. تیرا بڑا چرچا ہوا، بڑی شہرت تھی تیری، ہر بندہ کہتا تھا بھئی فلاں بڑا سخی ہے، اللہ کی راہ میں بڑا دینے والا ہے، اور یہی تیری خواہش تھی. تیری خواہش کو میں نے دنیا میں پورا کر دیا. آج تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. ذرا غور فرمائیے میرے معزز سامعین کرام کہ بندہ تو یہ سوچ کر میزان پر پہنچا ہوگا کہ میں نے بڑی سخاوت کی، میں نے بڑا کچھ دیا، لیکن جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے پلے میں ایک نیکی بھی نہیں تو کیا حالت ہوگی اس کی. ایک اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کو ساتھ جوڑتا ہوں.
اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال و زر نہیں وہی غریب ہے، پیسہ نہیں ہے وہ غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، غریب وہ ہے کہ روز قیامت اپنے گمان میں بڑی نیکیاں لے کے جائے گا، لیکن اپنی ریاکاری کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں برباد ہو چکی ہوں گی۔ اس وقت اس کی غربت دیکھنے والی ہوگی۔ دنیا کا جو غریب ہے وہ گزارا کر لے گا، روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیتا ہے، حالات کبھی اوپر ہوتے ہیں کبھی نیچے آتے ہیں، بندہ بھوک بھی کاٹ لیتا ہے اور دوبارہ وہ مال و متاع لوٹ بھی آتا ہے۔ لیکن روز قیامت اگر کوئی غریب ہو گیا نیکیوں کے حوالے سے، اب دوبارہ یہ نہیں کہ اس کو موقع دیا جائے گا دوبارہ دنیا میں جا اور عبادت کر اور نیکیاں لے کے آ، نہیں، بلکہ وہ خواہش کرے گا کہ اللہ ایک دفعہ موقع دے دے، دنیا میں اگر میں چلا جاؤں ساری زندگی جتنی بھی تم مجھے مہلت دے گا سر نہیں اٹھاؤں گا، تیرے حضور سجدے میں رہوں گا۔ لیکن حکم ہوگا نہیں بھی وہ دنیا ایک ہی دفعہ تھا، وہ ایک ہی دفعہ کا معاملہ تھا، وہ تو اب وقت گزار کے آ گیا ہے، اب جزا ہے یا سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قاری قرآن، بھئی تو بڑا پیارا قرآن پڑھتا تھا، بڑی تیری آواز میں مٹھاس اور حلاوت تھی، اے اللہ تیرا قرآن تھا اس لیے میں پڑھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرا قرآن تو تھا لیکن میری رضا کے لیے نہیں پڑھتا تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ کیا قرآن پڑھتا ہے، کیا پیارا قرآن پڑھتا ہے، تیری واہ واہ ہو، لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، آج تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، آج کوئی حصہ نہیں ہے۔ تیسرا شخص شہید، اللہ اکبر، سخی جس نے مال قربان کیا، قاری قرآن جس نے اپنی آواز بناؤ سنگار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی، بڑے خوبصورت انداز میں اتار چڑھاؤ کر کے قرآن پڑھنے والا، لیکن جو شہید ہے اس نے تو اپنی زندگی قربان کر دی اللہ کی راہ میں، جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کو پوچھا جائے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ تیری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے میری راہ میں جان کا نذرانہ نہیں پیش کیا، یہ نیت تھی کہ لوگ کہیں گے بڑا جواں مرد تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا بہادر تھا، لوگوں نے تیری بہادری کے قصے ہر ایک کو سنا دیے، تیری جواں مردی کے قصے بھی عام ہو گئے، جو تیری خواہش تھی دنیا کے اندر میں نے پوری کر دی، آج تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، آئیے ایک اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان اسی کے ساتھ ملحق میں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو امامہ بائلی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا ارادہ کرتا ہے، مقصد اس کا کیا ہے کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا، یہ اس کا مقصد ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا۔ لیکن اے اللہ کے رسول، ساتھ ہی ضمناً اس کے دل کے اندر ایک چھوٹی سی خواہش یہ ہے کہ لوگ میری جواں مردی کو بھی سراہیں، ضمناً یہ بات ہے کہ لوگ کہیں کہ بھی اس نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید میں اپنی بات صحیح طور پر ایکسپلین نہیں کر پایا، دوبارہ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مقصد اس کا یہی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اس وجہ سے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، لیکن ضمناً یہ ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ لوگ کہیں بھی اس نے بڑا کام کیا ہے۔ حضور نے پھر فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تیسری دفعہ اس نے یہی سوال ریپیٹ کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔
جو خالص اللہ کے لیے ہو، صرف اس عمل کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ جس عمل کے اندر بندے کی اپنی خواہش شامل ہو جائے، ایسے عمل کو اللہ رد فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتا۔